ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. الثاني المخصص المتصل والمنفصل ان التخصيص العام على نحوين الى آخره. سلسلہ گفتگو ہمارا جاری ہے عام و خاص کی بحث میں. آج جس نقطے کو ہم بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مخصص متصل اور مخصص منفصل. آج سے پہلے جتنی ہماری گفتگو تھی وہ ہم عام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ عام کیا ہے اور عام کی دلالت اور عمومیت کہاں سے حاصل ہوتی ہے. تو ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی. آج اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم خاص کو ٹچ کریں گے کہ خاص کیا ہوتا ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے مصنف آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو تخصیص ہے وہ تخصیص دو طرح کی ہوتی ہے. تخصیص دو قسم کی ہے. ایک میں مخصص متصل ہوتا ہے اور ایک میں مخصص منفصل ہوتا ہے. سب سے یہاں پر مصنف دو نقطے بیان کرنا چاہ رہے ہیں. دو نقطے مخصص میں مصنف دو نقطے بیان کریں گے. سب سے پہلے کہ یہ مخصص متصل اور منفصل کا معیار کیا ہے, یعنی کس نقطے کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ متصل ہے, یعنی یہ اس کا مابین امتیاز ہے اور یہ منفصل ہے. یعنی پہلا نقطہ یہ کہ فرق کہاں سے ہو رہا ہے متصل اور منفصل میں. دوسرا نقطہ اگر پتہ چل گیا کہ یہ معیار ہے متصل اور منفصل کا, اس متصل اور منفصل پر آثار کون سے مترتب ہوتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر متصل ہو اور اگر منفصل ہو تو اس کے آثار کیا ہوں گے. بس یہ نقطے دو جو ہے وہ مصنف آج کے درس میں بیان کریں گے. تو سب سے پہلے مصنف آتے ہیں پہلے نقطے پر کہ کیسے ہم تمیز کریں متصل اور منفصل میں. مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کلام عام وارد ہوا ہے. یہ جو کلام عام وارد ہوا ہے ایک مرتبہ اس کلام کے ساتھ جو مخصص ہے خود اسی کلام میں ذکر ہے. عام کے ساتھ خود اسی کلام میں مخصص اور قید اور اس کو تخصیص دینے والا نقطہ موجود ہے. اگر خود اس کے ساتھ مقترن اور ملا ہوا ہے تو اس مخصص کو ہم مخصص متصل کہیں گے. بس معیار یہ ہے کہ اگر عام کے ساتھ مخصص ساتھ ہو اسی کلام میں ہو تو یہ مخصص متصل ہے. واضح ہے, معیار یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, عام کے ساتھ خود اسی کلام میں ایک اور کلام ہے کہ جس کو ہم مخصص کا نام دے رہے ہیں تو یہ متصل ہے. پھر اسی کے ساتھ مصنف کہتے ہیں ہم نے آپ کو متصل ہونے کا معیار دے دیا نا, کیا کہ کلام کے اندر ایک اور کلام لفظ موجود ہے جو قرینہ بنتا ہے, جو مخصص بنتا ہے اس کو تخصیص کرنے کا. کہتے ہیں کہ اگر کلام نہ ہو یعنی قرینہ کلامیہ نہ ہو بلکہ اگر قرینہ حالیہ ہو, بقالیہ نہ ہو, قرینہ حالیہ ہو تو یہ بھی مخصص متصل سے ملحق ہے. اس کو بھی ہم مخصص متصل کہیں گے. پھر یہاں پر مصنف نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ ملحق بل ہی من ہو. اس کی تشریح ہم عبارت میں کریں گے کہ مصنف نے یہ اس طرح کیوں کیا ہے, بل کیوں لایا ہے. لہذا یہ ہم جو وہاں پہ اس کی تشریح کریں گے کیوں اس طرح. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مخصص متصل یا تو کلام کے ساتھ کلام ہوگا یا قرینہ حالیہ ہوگا. دونوں صورت میں مخصص متصل ہے. لیکن اگر خود اسی کلام کے اندر مخصص موجود نہیں ہے, دوسرے کسی کلام میں ہے جو کہ کلام مستقل ہے, یا تو متکلم نے وہ مخصص اور وہ قرینہ پہلے بیان کیا تھا یا جو ہے نا اس عام کے بعد بیان کیا ہے, منتہا اس کلام کے ساتھ وہ اٹیچ اور متصل اور مقترن نہیں ہے, اس قسم کے مخصص کو ہم مخصص منفصل کہیں گے. یہ مخصص منفصل ہے. لہذا پہلا یہ نقطہ ہے, اس کو ہم عبارت میں لے کے آتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس کی تشریح کرتے ہیں. ان تخصیص العام علی نحوین, عام کو تخصیص دینا دو طرح سے ہے. نمبر ایک ان یقترن به مخصص فی نفس الکلام الواحد الملقى من المتکلم. کہتے ہیں کہ ان یقترن به یعنی اس عام کے ساتھ مخصص موجود ہے نفس کلام واحد میں,
وہ کلام کے جو ملقا من المتکلم، متکلم کی طرف سے القا کیا گیا ہے، متکلم نے جو بولا ہے، کا قولنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے کہ مثال ہے کہ اشہد ان لا الہ، یہ لا الہ عام ہے، یہ الا اللہ لا کے مصنف نے بتا دیا کہ اس الہ کی تخصیص ہوئی ہے، اس سے جو ہے نا وہ ہم مراد نہ کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ رب الکریم کے. صحیح. تو یہاں پر مصنف نے مخصص متصل کی جو مثال دی ہے وہ استثناء کی دی ہے کہ جو استثناء ہے یہ بھی مخصص متصل کی اقسام میں سے ہے. یعنی مثال کے طور پہ جو کلام آتا ہے مثلا اکرم العالم العادل، یہ عالم العادل ساتھ لایا، اس کی توصیف بیان کی وصف کے طور پہ. جس طرح یہ ساتھ میں کلام لے کے آنا یہ متصل ہے، اسی طرح استثناء لے کے آنا یہ بھی مخصص متصل ہوتا ہے. اسی طرح 3 سے 4 موارد ہیں مخصص متصل کے. استثناء ہو گیا، اس میں سے یہ ہو گیا کوئی نعت کے طور پر پیش کرتے ہیں، یا کبھی کبھی جو ہے نا وہ سیاق کلام ہوتا ہے. سیاق کلام بھی مخصص متصل میں آتا ہے. ٹھیک ہے. سیاق کلام کیسے؟ مثال کے طور پہ سیاق کلام ایسے مثلا تصدق علی العلماء، تصدق علی العلماء، یہ یہاں پر جو ہے نا یہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ تو کہیں کہ یہاں پہ بھائی مخصص کہاں ہے اس میں مخصص؟ اس میں تو مخصص ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اگر اس کلام کو ہم اگر کھولیں تو یہاں پر ایک عام ہے ایک خاص ہے. عام کیا ہے؟ علماء. عام کیا ہے؟ علماء. صحیح. خاص کیا ہے؟ علماء فقیر. خاص کیا ہے؟ علماء فقیر. یعنی مخصص کیا ہے؟ علماء فقیر. بھئی یہ آپ نے کہاں سے سمجھا؟ کیوں کہتے ہیں تصدق، یہ سیاق کلام، صدقہ کس کو دیا جاتا ہے؟ فقیر کو دیا جاتا ہے. گویا کہ ولو متکلم نے نہیں کہا اس میں کہ فقیر کو صدقہ دے دے، لیکن چونکہ صدقہ یہ سیاقی عبارت اس کو کہتے ہیں نا، یہ صدقہ ایک ایسی عبارت ہے جو بیان کر رہی ہے گویا کہ متکلم علماء کہنا چاہتا ہے، علماء کہنے کے بعد اس نے کہا کہ علماء سے مراد ہمارے یہاں پہ فقیر علماء ہے. لہذا جب فقیر آ گیا تو یہ مخصص بنا کہ نہیں بنا؟ سب علماء کو نہیں، جس کے پاس گاڑی ہے پہ جانو اس کو نہیں، بلکہ وہ جو طلاب علماء بیچارے غریب ہوتے ہیں ان کو دینا ہے. تو یہ بھی جو سیاقیہ ہے یہ بھی مخصص متصل ہے. اسی طرح 4-5 موارد ہیں. تو لہذا خلاصہ کلام یہاں کے مخصص متصل اس قسم کا ہوا کرتا ہے. وَيُسَمَّى الْمُخَصِّصُ الْمُتَّصِلَ، اس قسم کے مخصص کو مخصص متصل کہتے ہیں. فَيَكُونُ قَرِينَةً عَلَى إِرَادَةِ مَا عَدَى الْخَاص، بس یہ مخصص قرینہ بنتا ہے کہ مراد عام سے ما عدا الخاص ہے. یہ جو چند ہم نے نکالے ہیں اس سے ہٹ کے ہے، یعنی کچھ کو جو ہم نے جس کو ہم نے استثناء کیا ہے اس سے باقی جو بچ گئے ہیں متکلم کی مراد وہ ہے. من العموم وَتُلْحَقُ بِهِ، ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے یہ مثال دے دی. اب مصنف کریں ایک اور مورد مخصص متصل کا. وَتُلْحَقُ بِهِ، بِهِ یعنی بِهِ متصل، مخصص متصل. اسی مخصص متصل کی جو ابھی ہم نے مثال دی ہے کہ جو کلام کے ساتھ متصل ہو، ایسا کلام جو خود اس کے ساتھ مقترن ہو، اسی کے ساتھ ملحق ہے. بل ہی من ہو، نہ کہ ملحق ہے. ملحق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملحق کا مطلب ہوتا ہے کہ گنجائش ہے، یہ وہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے، ہم اس کو آ کے الحاق کر رہے ہیں. ایک ریاست دوسرے ریاست کے ساتھ الحاق ہوتی ہے، ایک شخص دوسرے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ الحاق ہوتا ہے، مطلب الگ ہوتے ہیں لیکن ہم آ کے اس کو ملحق کرتے ہیں. یعنی جدائی ہے، الگ چیزیں ہیں. مصنف نے پہلے کہا کہ وَتُلْحَقُ بِهِ، یعنی ملحق ہے یہ مورد ابھی جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. بل ہی من ہو، بلکہ یہ اسی میں سے ہے. کہتے ہیں کہ مصنف نے پہلے جو ملحق کہا، ملحق اس وجہ سے کہا کہ یہ جو ہم مورد بیان کرنے جا رہے ہیں یہ مورد حقیقت میں متصل والا مورد نہیں جو ہم نے اپنے معیار پیش کیا، متصل والا مورد نہیں ہے. پھر کہا کہ نہیں متصل والا مورد ہے کہ متصل میں آپ اتنے تنگ نظریے کے قائل ہو جائیں کہ حتماً وہ کلام ہو اور کلام ہی اس کے ساتھ ہو. نہیں، اصل کیا ہوتا ہے؟ اصل یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی بات کرے اس کے ساتھ دوسری بات بھی ہو جو اس کو تخصیص دے دے. اب ضروری نہیں کہ وہ کلام کی شکل میں ہو. لہذا پہلے ملحق کہا، تھوڑا سا فرق محسوس ہو رہا تھا. پھر کہا کہ نہیں اتنا تنگ نظر بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو، ذرا یہ بھی اسی کے کھاتے میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے کہا بل ہی من ہو.
وَتُلْحَقُ بِهِ الْقَرِينَةُ الْحَالِيَةُ الْمُقْتَنِفُ بِهَا الْكَلَامُ، کہتے ہیں قرینہ حالیہ کے المقتنف یعنی احاط، محیط کی معنی میں ہے، احاط بِهَا الْكَلَامُ، جس نے کلام کو گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، الدالۃ علی ارادۃ الخصوص، جو دلالت کرتا ہے، قرینہ دلالت کرتا ہے کس بات پر کہ مراد یہاں پہ خاص ہے، نہ کہ جو ہے وہ عام ہے، علی وجہ، اس طرح یصح تعویل المتکلم علیہا فی بیان مرادہ، کہ متکلم اس قرینہ حالیہ پر اعتماد کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میری مراد اور بیان یہ ہے، یعنی اپنی مراد کو بیان کرنے میں اس قرینہ حالیہ پر اعتماد کر سکتا ہے۔ جب اعتماد جس طرح کلامی پر اعتماد کر رہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ حالی پر اعتماد کر رہا ہے۔ مثلا قرینہ حالیہ کی مثال ہم عموماً کیا دیتے ہیں، مثلا مجلس میں کوئی بات ہو رہی تھی، محفل میں کوئی بات ہو رہی تھی، پھر وہاں پہ متکلم نے ایک ایسی بات کہی، بھئی ابھی بات کر رہا تھا، اسی کے اعتماد پر اب دوسری بات کی ہے، تو مراد جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کے متکلم نے اپنی مراد کو بیان کیا ہے۔ واضح ہے گا۔ الثانی اللہ یقترن بہ مخصص فی نفس الکلام، کہ اسی کلام میں جو مخصص ہے وہ مقترن اور ملا ہوا نہیں، بل یرد فی کلام آخر، دوسرے کلام میں وارد ہوا ہے، مستقل، جو مستقل ہے وہ کلام، قبلہ او بعدہ، فرق نہیں ہے کہ وہ جو مستقل کلام ہے پہلے آیا ہے یا بعد میں آیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ یوں ہے کہ متکلم نے کہا کہ لا تکرم الفساق، فاسق لوگوں کا اکرام نہ کیا کرے، فاسق لوگوں کا نہ جایا کرے، پھر خاموش رہے اور باتیں ہوتی رہی، پھر کہا کہ اکرم العلماء، تو وہ کلام الگ ہو گیا اور یہ کلام جو ہے وہ الگ ہو گیا۔ یا اسی مثال کو آپ الٹ کر دیں، کہا کہ علماء کا اکرام کریں، ٹھیک، پھر باتیں ہوتی رہی اور پھر کہا کہ لا تکرم الفساق، واضح ہو گیا۔ حتیٰ کہ، البتہ اس میں اگر دقت سے، حتیٰ کہ کہتے ہیں اگر یوں کہا جائے اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، ایک ہی سانس میں کہتا ہے اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، تو یہ آیا متصل ہوگا یا منفصل ہوگا؟ یہاں پہ جو مخصص ہے متصل ہے یا منفصل ہے؟ مصنف نے جو معیار پیش کیا ہے وہ کیا بل یرد فی کلام آخر مستقل، کلام مستقل کا مطلب ہے، کلام مستقل کس کو کہتے ہیں کہ ایک بات جو متکلم نے کی ہے اگر وہ جملہ تام ہو گیا، تمام ہو گیا تو وہ مستقل ہے۔ البتہ بعض شروحات والوں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ بھی جو ہے نا وہ متصل کے اقسام میں سے ہے، لیکن مصنف نے جو معیار پیش کیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کیا بنے گا؟ منفصل بنے گا۔ بل یرد فی کلام آخر مستقل قبلہ او بعدہ ویسمى المخصص المنفصل فیکون ایضا قرینۃ، یہ بھی قرینہ ہے جس طرح پہلے والا تھا، علی ارادۃ معد الخاص من العموم کالاول، کہ عموم سے مراد چند کے علاوہ باقی جو ہیں وہ مراد متکلم ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے میں کہا۔ فإذن لا فرق بین القسمین من ناحیۃ القرینۃ علی مراد المتکلم، مصنف نے کہا کہ متصل، یہ ہم نے معیار پیش کیا کہ ایک ہی کلام میں ہو تو متصل، اگر ایک کلام سے ہٹ کر ہو مستقل ہو تو منفصل، یہ ان کا معیار ہے سمجھنے کا۔ لیکن خود مراد متکلم کے اعتبار سے چاہے مخصص منفصل ہو چاہے متصل ہو، مراد کو بیان کرنے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے، آثار کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فرق یہ ہے، فرق وہ یہ ہے کہ مخصص متصل میں عام اپنے عموم میں ظہور پیدا نہیں کرتا، عام اپنے عموم میں ظہور پیدا نہیں کرتا، جبکہ مخصص منفصل میں عام اپنے عموم میں ظہور پیدا کر لیتا ہے۔ پھر جب مخصص منفصل آتا ہے تو ایک عام کا ظہور ہو گیا اور ایک خاص کا ظہور ہو گیا منفصل کا۔ چونکہ اب دونوں ظہور کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے، عام کا ظہور کہہ رہا ہے کہ سب کا اکرام کریں، خاص کا ظہور کہہ رہا ہے کہ کچھ کا اکرام کریں، تو ہم یہاں پہ خاص کے ظہور کو مقدم کرتے ہیں عام کے ظہور پر۔ کیوں؟ دو وجہ ہیں یہاں پہ، بلکہ دو نظریے ہیں یہاں پہ، وجہ نہ کہیں بلکہ دو نظریے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ خاص کو عام پر مقدم کرنا، خاص کو یعنی خاص کے ظہور کو، خاص کے ظہور کو عام پر مقدم کرنا اس وجہ سے ہے چونکہ خاص اقوی من العام ہوتا ہے، خاص کا ظہور اقوی من العام ہوتا ہے اور اقوی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے۔ اقوی ہونا دو طرح سے ہے، یہ اقوائیت کے دو نقطے ہیں۔
چونکہ عام ظاہر ہے اور خاص اظہر ہے، تو اظہر ظاہر سے اقوا ہوتا ہے، یا خاص عام ظاہر ہے اور خاص نص ہے، نص ہمیشہ اقوا ہے، اقوا ہے تو اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ بس نقطہ کیا ہے مقدم کرنے کا؟ اقوائیت، اقوائیت مقدمہ ہے۔ یہ تقریباً نظریہ ہے صاحب کفایہ کا، مصنف کا اور باقی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہاں پہ خاص کو مقدم کیا جاتا ہے کس پر؟ عام پر۔ واضح ہے، یہ نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو تقدیم ہے اسباب اقوائیت نہیں ہے بلکہ اسباب قرینہ ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ عام آیا، اس کے بعد خاص آیا، جب خاص آیا تو یہ قرینہ بنا، قرینہ ہو گیا، عام جو ہے نا وہ ذل قرینہ ہو گیا کہ پہلے جو مولا کہہ رہے تھے مولا کی مراد یہ ہے، جو مراد کو بیان کرتے ہیں اس کو قرینہ کہتے ہیں نا، ٹھیک، یہ عام ہو گیا، یہ خاص ہو گیا، خاص قرینہ ہے مراد کو واضح اور بیان کرنے کے لیے، اور ہمیشہ قرینہ مقدم ہوتا ہے ذل قرینہ پر، تو لہذا یہاں پر جو تقدیم ہے اسباب ذل قرینہ، قرینیت ہے۔ فرق کہاں پہ ہوگا اس کا نتیجہ کہاں پہ نکلے گا؟ بھئی آپ مقدم کر رہے ہیں، چاہے اقوا کی بنا پر مقدم کر رہے ہیں چاہے قرینے کی بنا پر مقدم تو کر رہے ہیں نا، کوئی کہیں کسی مورد میں اس کے لیے فرق ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں فرق ہوگا۔ اگر ہم معیار اقوائیت کو قرار دے دیں کہ اس کا ظہور اس کے ظہور سے اقوا ہے، ٹھیک ہے، اقوائیت کو اگر معیار کریں تو بعض الاحیان ہو سکتا ہے کہ ظاہر عام کا جو ظہور ہے، یہ قانون کلی نہیں کہ ہمیشہ خاص کا ظہور اقوا ہو، بعض الاحیان عام کا ظہور اقوا ہوتا ہے ایسی مثالیں بہت زیادہ ہیں، عام کا ظہور اقوا تر ہوتا ہے خاص کے ظہور سے، بلکہ عام کا ظہور نص ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہے نا اس پر، ایسی مثالیں بہت زیادہ جو ہے موجود ہیں۔ تو پھر اس صورت میں آپ عام کو خاص کو عام پر مقدم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا مبنا کیا تھا؟ اقوا ہونا، اب یہاں بھی خاص اقوا نہیں ہے، لیکن اگر ذل قرینے کی بات کریں تو ہمیشہ خاص کو عام پر مقدم کیا جائے گا، یہ جا کے فرق بنتا ہے مبنا میں۔ اذن لا فرق بین القسمین من ناحیت القرینۃ علی مراد المتکلم وانما الفرق بینہما، ہما یعنی متصل اور منفصل، من ناحیت اخرى، وہ اور ایک جہت ہے، ناحیت ہے، وہی ناحیت انعقاد ظہور فی العموم، ظہور عام میں، عام کا عموم میں ظہور منعقد ہونے کی ناحیت سے فرق ہے۔ ففی المتصل لا ينعقد للکلام ظہور الا فی الخصوص، کہتے ہیں متصل میں یعنی مخصص سے متصل میں کلام کے لیے ظہور منعقد ہی نہیں ہوگا مگر یہ کہ خصوص میں، یعنی عموم کا اپنے عموم میں ظہور نہیں ہوگا۔ وفی المنفصل ينعقد ظہور العام فی عمومہ، جبکہ منفصل میں عام کا ظہور اپنے عموم میں منعقد ہو جائے گا، غیر ان الخاص ظہورہ اقوا، چونکہ خاص کا ظہور اقوا ہوتا ہے، دیکھیں یہاں سے مصنف نے اپنے گویا کے نظر کو بیان کر دیا، فیقدم علیہ، اس بنا پر اس خاص کے ظہور کو مقدم کیا جاتا ہے، علیہ علی العام، من باب تقدیم الاظہر علی الظاہر، چونکہ اظہر کو ظاہر پر مقدم کیا جاتا ہے، اب نص علی الظاہر، یہ اقوائیت یا اظہر کی بنیاد پر ہے یا نص کی بنیاد پر ہے۔ وسر فی ذالک، عام کا ظہور اقوا ہو خاص کے ظہور سے، ایسا کوئی مثال ہے؟ مثال تھی میرے ذہن سے نکل گئی ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ اگر توفیق ملی تو بیان کروں گا، لیکن یہ یعنی مقام تصور کی حد تک ہے، یعنی اس طرح ہے کہ اقوا ہوتا ہے، اب اس کی مثالیں کیا ہیں وہ اس کو ذہن دیکھ لیں گے۔ وسر فی ذالک، ذالک کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اس مطلب مقدم یعنی عام کا ظہور متصل میں نہیں ہوتا اور خاص میں منفصل میں ہوتا ہے۔ وانما الفرق بینہما، دونوں میں فرق ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق کا راز کیا ہے؟ فرق کا وسر فی ذالک یعنی السر فی تفریق بینہما، ٹھیک، ان الکلام مطلقا العام وغیرہ، کلام چاہے جو بھی ہو، چاہے عام ہو چاہے خاص ہو، ہم ہر کلام کی بات کر رہے ہیں، لا یستقر له الظہور ولا ينعقد الا بعد الانتہاء منہ والانقطاع عرفا، کہتے ہیں کہ کلام کے لیے ظہور منعقد نہیں ہوتا، مستقر نہیں ہوتا مگر یہ کہ بندہ کلام سے فارغ ہو جائے، عرفی اعتبار سے کلام تمام ہو جائے، علی وجہ لا یبقى بحسب العرف،
اس طرح کے عرفی اعتبار سے باقی نہ رہے مجال لإلحاقہ بضمیمۃ، ایسی مجال باقی نہ رہے لإلحاقہ بضمیمۃ کہ اس کلام کو ملحق کیا جائے ایک ایسے ضمیمے قرینے ٹکڑے کے ساتھ، تصلح لأن تکون قرینۃ، وہ بعد جو ضمیمہ ہے ٹکڑا ہے وہ قرینہ بنے کہ تصرفہ عن ظہورہ الابتدائی الاولی، وہ جو قرینہ ہے ضمیمہ ہے آ کے اس کو موڑ لے اپنے ظہور اولی اور ابتدائی سے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ ہر کلام کے لیے اس طرح ظہور ہوتا ہے کہ متکلم جو ہے نا وہ جب کلام کو بول کے تمام کرتا ہے تو اس کا ظہور منعقد ہو جاتا ہے، اب مجال باقی نہیں رہتی کہ کوئی اور بعد میں جو ٹکڑا اور کلام لایا جائے وہ کلام آ کے اس کے ظہور کو صرف کر دے اور پلٹا دے ایک اور ظہور کی طرف۔ اگر یہ مجال نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کلام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ تمام ہو گیا۔ واضح ہے؟ لأن تکون قرینۃ، یہ تکون یعنی ضمیمہ، وہ جو ضمیمہ ہے وہ قرینہ بنے، تو صرفہ، پھر یہ قرینہ اس کو موڑ دے ان ظہورہ الابتدائی والاولی، والا فالکلام ما دام متصلا عرفا، اگر اس طرح مجال نہیں ہے، والا یعنی ان لم یکن ھذا المجال موجودا، اگر یہ اس طرح کی مجال موجود نہیں ہے، فالکلام ما دام متصلا، کلام جب تک متصل اور جاری ہے عرفا، فإن ظہورہ، اس کلام کا جو ظہور ہے مراعیا، یہ جو ہے نا وہ مراعی ہے۔ مراعی ہے مطلب ہے کہ اب جلدی نہ کریں، ابھی رعایت کریں، متکلم آگے جو ہے وہ کیا کہتا ہے، کلام معلق ہے، ہاں معلق ہے دوسرے الفاظ میں۔ فإن انقطع من دون ورود قرینۃ علی خلافہ، کہتے ہیں اگر متکلم نے اپنے کلام کو منقطع کرے، فإن انقطع یعنی کلام متکلم منقطع ہو جائے بغیر کسی قرینے کے جو علی خلافہ، اس ظاہری بات کے خلاف ہو، تو استقر ظہورہ الاول، اس کلام کا جو ظہور اولی اور ابتدائی ہے وہ مستقر ہو جائے گا۔ وانعقد الکلام علیہ، کلام اسی پر منعقد اور استوار ہو جائے گا۔ وانعقد حینئذ علی ظہور ثانی، وہ ظہور ثانی پر جو ہے نا وہ یعنی ابتدائی جو تھا، ابتدائی بدوی جو تھا، اب وہ خطاب جو ظہور ثانی اور پختہ ہے اس پر آ جائے گا۔ ہاں وَإِنَّكَدَ عَلَيْهِ وَإِن لَحِقَتْهُ الْقَرِينَةُ معذرت ساتھ وَإِن لَحِقَتْهُ الْقَرِينَةُ الصَّارِفَةُ، اور اگر اس کے ساتھ ایک قرینہ ملحق ہو جائے جو قرینہ صارفہ ہوتا ہے۔ قرینے کے آپ کو معلوم ہے کہ قرینے کے دو قسمیں ہیں، ایک قرینہ صارفہ ہوتا ہے اور ایک قرینہ معینہ ہوتا ہے۔ قرینہ صارف کا مطلب ہے کہ اس بات کو اپنے معنی سے ظہور سے جو ہے نا وہ صرف اور ہٹائے گا، ٹھیک ہے۔ قرینہ معینہ کیا ہوتا ہے؟ قرینہ معینہ ہوتا ہے کہ اس کو اس ظہور سے پلٹانے کے بعد، معنی میں سے پلٹانے کے بعد معین بھی کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے یہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے بعض قرینے صرف معینہ ہو سکتا ہے بعض قرینے صارفہ اور معینہ دونوں ہوں۔ تو یہ قرینہ جو آتا ہے وہ صارفہ ہے۔ وَإِن لَحِقَتْهُ الْقَرِينَةُ صَارِفَةُ تَبَدَّلَ ظُهُورُهُ الْأَوَّلُ، اس کلام کا جو پہلا ظہور ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے إِلَى ظُهُورٍ آخر، دوسرے ظہور کی طرف، حسب دلالت القرینۃ، اس قرینے کے حساب سے، جو اس کا ظہور ابتدائی تھا اب وہ تبدیل ہو کے ظہور ثانی کی طرف چلا جائے گا۔ وانعقد حینئذ، حینئذ یعنی اگر فنی ہم جب حینہ کو کھولتے ہیں تو فنی عبارت کیسے بنے گی؟ احسن، تم یوں دو تین عبارت بنا سکتے ہیں، حین لحقت القرینۃ او حین تصرف عن ظہورہ الاول، جو بھی آپ بنا سکتے ہیں اس طرح جانا علی ظہور ثانی، تو اس صورت میں وہ اپنے ظہور ثانی پر استوار ہو جائے گا۔ ولذا لو كانت القرینۃ مجملۃ، اب گویا کہ یہ تائید پیش کر رہے ہیں، یعنی ہمیشہ ہم کلام کو دیکھتے ہیں کہ کلام میں اندر مجال نہیں تو ظہور منعقد ہو جائے گا، اگر مجال ہے تو وہ جو مجال والا قرینہ ہے اس کو اسی کے ساتھ لے کے آئے گا۔ ہم قرینے کو ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اگر قرینہ موجود ہے، ٹھیک، وَلِذَا لَوْ كَانَتِ الْقَرِينَةُ مُجْمَلَةً، قرینہ موجود ہے لیکن مجمل ہے، صحیح، او ان وجد فی الکلام ما يحتمل ان يكون قرینۃ، یا قرینہ موجود نہیں ہے لیکن محتمل القرینہ ہے، یہ احتمال ہے کہ مولا نے کوئی نہ کوئی قرینہ تو پیش کیا ہے، یا تو یقین ہے قرینہ ہے لیکن مجمل ہے، یا احتمال قرینہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اوجب
ذالک اوجب ذالک یعنی وجود القرینۃ المحتملۃ قرینۃ المجملۃ او احتمال القرینۃ، ہر دو صورت میں یہ موجب بنتا ہے کہ عدم انعقاد ظہور الاول، پہلا ظہور منعقد نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ مجمل ہے نا کلام ابھی تک مکمل نہیں. پہلا ظہور کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ کہتے ہیں پہلے ظہور کے لیے شرط ہے کہ کوئی قرینہ نہ ہو، جبکہ یہاں پہ قرینہ موجود ہے، تو لہذا پہلا ظہور نہیں ہوگا. دوسرا ظہور ہوگا؟ دوسرا کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ دوسرے ظہور کے لیے شرط ہے کہ جو قرینہ ہے وہ قرینہ واضح ہے، جبکہ یا تو مجمل ہے یا تو محتمل ہے. تو ہر دو صورت میں یہ کلام نہ پہلے ظہور میں جائے گا نہ دوسرے ظہور میں جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ فیعود الکلام برمتہ مجملا، کلام جو ہے نا وہ سارا کا سارا مجمل بن جائے گا. تو لہذا قرینے کی ایک خاص اہمیت ہے. واضح ہے؟ اوجب ذالک عدم انعقاد ظہور الاول ولا ظہور آخر، پہلا ظہور بھی منعقد نہیں ہوگا، دوسرا بھی منعقد نہیں ہوگا. فیعود الکلام برمتہ، رمتہ بھی بنا تمامہ بکلہ مجملا. ھذا من ناحیۃ کلیۃ فی کل کلام، یہ کہتے ہیں ہم نے یہ قاعدہ پیش کیا تھا کہ جو کلام ہے اگر اس کے اندر مجال موجود نہیں ہے تو ظہور اول، اگر مجال موجود ہے تو ظہور ثانی ہو جائے گا، اگر احتمال قرینہ ہے تو مجمل. ٹھیک، یہ کہتے ہیں یہ ہم نے قانون کلی پیش کیا تھا. مان حنفی میں یعنی عام و خاص کی بحث میں بھی یہ قانون متصل اور منفصل میں یہی قانون چلتا ہے. وہ مقامنا من هذا الباب لان المخصص كما قلنا من قبیل القرینۃ الصارفۃ، مخصص جو ہے وہ قرینہ صارفہ کی منزلت پر ہے. فالعام له ظہور ابتدائی، بس عام جو ہے اس کے لیے ظہور ابتدائی ہے، یا کہیں جو ہے نا ظہور بدوی ہے. فی العموم ابتدائی اور بدوی یعنی وہ سرسری. فیکون مراعیا، بس فیکون مراعیا بانقطاع الکلام و انتہائہ، بس اس کی رعایت کی جائے گی، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس متکلم کا کلام منقطع ہو جائے اور منتہی ہو جائے. صحیح. فَإِن لَمْ يَلْحَقْهُ مَا يُخَصِّصُهُ، فَإِن لَمْ يُلْحَقْهُ، اگر اس کے ساتھ ملحق نہیں ہوتا اس کلام کے ساتھ ما، ایک ایسا کلام یا ایسا قرینہ ما يُخَصِّصُهُ جو اس کو تخصیص دے دے، تو استقر ظہورہ الابتدائی، اس کا ظہور ابتدائی منعقد ہو جائے گا، مستقر ہو جائے گا. وانعقد علی العموم، اور اپنے عموم پر استوار رہے گا. وَإِن لَحِقَتْهُ قرینۃ التخصیص قبل الانقطاع، اور اگر اس کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے قرینہ تخصیص اس کلام کے منقطع ہونے سے پہلے، تو تبدل ظہورہ الاول، اس کا ظہور اول تبدیل ہو جائے گا. وانعقد له ظہور آخر حسب دلالۃ المخصص المتصل. یہ قانون کلی تھا. اذن فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر ولا ينعقد له ظہورا فی العموم. کہتے ہیں بس نتیجہ یہ نکلا جو عام مخصص ہے، یعنی عام جو تخصیص خوردہ ہے، جس کی تخصیص ہو چکی ہے مخصص متصل کے ساتھ، کہتے ہیں اس کے لیے ظہور منعقد نہیں ہوگا فی العموم. عموم میں ظہور منعقد نہیں ہوگا، بلکہ کس میں ہوگا؟ خاص میں. متصل ہے تو خاص میں ہوگا. اس میں کوئی ٹینشن کی بات تو نہیں ہے. یعنی عام میں ایسا عام کہ جو مخصص متصل سے تخصیص شدہ ہے، اس کا ظہور عموم میں نہیں ہوگا، ڈائریکٹلی کس میں ہوگا؟ خاص میں ہوگا. یہ جو ہے بات واضح ہے. بخلاف المخصص بالمنفصل، ایسے عام جو کہ تخصیص شدہ ہے مخصص منفصل کے ساتھ، اس کے برخلاف. کیوں؟ لأن الکلام بحسب الفرد قد انقطع، کیونکہ فرض یہ ہے کہ کلام منقطع ہو چکا متکلم کا، بدون ورود ما یصلح للقرینۃ علی التخصیص، بغیر اس کے کہ کوئی ایسا کلام وارد ہو جو صلاحیت رکھتا ہو تخصیص کی اور قرینہ بنتا ہو تخصیص کے لیے. فیستقر ظہورہ الابتدائی فی العموم، کلام منقطع ہو گیا تو گویا کہ کلام دیکھ رہا ہے کوئی ہے تو نہیں قرینہ شرینہ، کوئی نہیں، ہاں ٹھیک ہے ظہور ہو گیا. ظہور اولی فی العموم، عام اپنے عموم میں ظہور پیدا کر چکا. اکرم العلماء، علماء کے جتنے افراد تھے 100 کے 100 میں جو ظہور منعقد ہو چکا. غیر انہ اذا ورد المخصص المنفصل، ہاں جب مخصص منفصل آ جاتا ہے، یزاحم ظہور العام، عام کے ظہور کے ساتھ اس کی مزاحمت ہو جاتی ہے. فیقدم علیہ، بس اس خاص کے منفصل والے اس کے ظہور کو مقدم کیا جاتا ہے.
علیہ اس عام کے ظہور پر من باب انہ قرینۃ علیہ اس باب سے کہ اس پر قرینہ ہے کاشفۃ عن المراد الجدی یہ جو ہے نا وہ کاشف ہے اس مراد جدی سے تو لہذا یہاں پہ جو ہے نا اس کو ہم مقدم کر رہے ہیں بلکہ مقدم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام نے اپنے عموم میں ظہور نہیں رکھا تھا ظہور رکھا تھا یہاں پہ تقدیم جو ہے اس ٹکراؤ کی وجہ سے ہے واضح ہے الثالث هل استعمال العام فی المخصص مجاز ام لا اگلا جو عنوان ہے یہاں تک ہم ایک کام سے فارغ ہو گئے عام تھا اس کے بعد اس کے لیے مخصص آیا مخصص نے آ کے اس عام کو تخصیص دے دی چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو ہر دو صورت میں ہمارا سوال ہے تخصیص دینے کے بعد اب جو ہمارے پاس بچ گیا ہے اکرم العلماء وہ علماء کے 100 فرد میں سے مثلا 60 فرد ہیں ہم نے جو اکرام کرنا ہے اکرم مثلا کل عالم مثلا یہ مثال ہے اکرم کل عالم یا اکرم العالم العادل پہلے علماء کے 100 فرد تھے اب اس میں سے کتنے بچ گئے ہیں 60 بچ گئے ہیں تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ جو ادات عموم ہے دو سوال ہوں گے یہ جو ادات عموم ہیں یہ ادات عموم 100 کے بجائے 60 میں جو استعمال ہو رہے ہیں آیا ان کا استعمال حقیقی ہے یا استعمال مجازی ہے یہ سوال ہے یعنی تخصیص کے بعد عام کا اس مخصص شدہ مورد میں استعمال ہونا یہ استعمال حقیقی ہے مجازی ہے بھئی یہ شبہ کہاں سے پیدا ہوا یہ سوال آپ ہم سے کیوں کر رہے ہیں کہتے ہیں اس وجہ سے کہ حقیقت استعمال حقیقی کس کو کہتے ہیں استعمال حقیقی کس کو کہتے ہیں کہ استعمال اللفظ فی ما وضع له لفظ جس موضوع لہ کے لیے استعمال ہوا ہے اسی میں استعمال ہو تو حقیقت ہے یہ جو مثلا عام ادات عموم تھے یہ کس کے لیے وضع ہوئے تھے عموم اور شمول کے اگر اس کے 100 فرد تھے تو اس کا موضوع لہ 100 افراد والا وہ دائرہ ہے نہ کہ 60 والا دائرہ ہے واضح یہ تو قانون ہو گیا نا کہ عام حقیقت کیا کہتے ہیں معیار حقیقی یہ ہے کہ اپنے معنی میں استعمال ہو اب یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے 100 میں ہو رہا ہے یا 60 میں ہو رہا ہے تخصیص کے بعد 60 میں ہو رہا ہے جب 60 میں ہو رہا ہے تو آیا یہ جو ہے نا اپنے موضوع اللہ میں تو استعمال نہیں ہوا جب موضوع اللہ میں استعمال نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ جو موضوع اللہ میں استعمال نہ ہو وہ استعمال مجازی ہے یہ مستشکل اور جو ہے نا وہ شبہ ڈالنے والا یوں کہتا ہے کہ تخصیص کے بعد عام کا اس مخصص شدہ میں یعنی تنگ دائرے میں استعمال یہ حقیقی ہے یا مجازی ہے یہ شبہ کہاں سے آیا اس وجہ سے آیا یہاں پر فرماتے ہیں کہ چند اقوال ہیں اس کا نتیجہ کہاں پہ ظاہر ہوگا فائدہ اس کو مجاز استعمال کریں یا حقیقت میں استعمال کریں اس کا فائدہ یہاں پہ استعمال ہوگا ایک تو ہم اس میں مطلق میں اس جا کے بحث کریں گے کہ مطلق میں جب اس کو تاکید کی جاتی ہے تو یہ جو ہے نا مطلق کا استعمال اس میں حقیقت ہے یا مجاز ہے وہاں پر بھی بحث آئے گی پھر وہاں پہ اگر وہ معنی مجازی ہو اور کہیں پہ امر دائر ہو جائے یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے تو پھر اگر معنی حقیقی ہو تو ہمیں پھر قرائن کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر امر دائر ہو جو کہیں شک و شبہ میں اگر ہم کہیں استعمال مجازی ہے تو پھر وہاں پہ ہمیں قرائن کی ضرورت پڑتی ہے یہ ہے اس طرح اگر حقیقی ہے تو بات ختم ہو گئی یا اپنے مورد میں حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے ٹھیک اس طرح عبارت میں کافی چیزیں اس وجہ سے جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو عبارت میں ہی ہم لے کے آئیں چونکہ ٹائم کم رہ گیا حل استعمال العام فی المخصص یہ عبارت یوں پڑھیں فی المخصص مجاز ام لا کہتے ہیں کہ عام کا استعمال مخصص میں آیا یہ مجاز ہے یا مجاز نہیں ہے قلنا ان المخصص بقسمی ہے کہتے ہیں کہ جو مخصص ہے یہاں پہ مخصص عبارت ہے مخصص جو ہے اپنے دونوں قسموں کے ساتھ قرینۃ علی ارادۃ ما عدا الخاص من لفظ العموم یہ تو ہم کہہ چکے ہیں کہ مخصص اپنے دونوں قسموں یعنی متصل اور منفصل کے ساتھ یہ قرینہ بنتا ہے کہ یہاں پہ لفظ عام سے جو مراد ہے وہ چند کے علاوہ باقی ہیں ٹھیک ما عدا الخاص اس کا مطلب استعمال ہوتی ہے کہ کچھ کو نکال لیا ہے باقی مراد ہے عدا الخاص یعنی خصاء کے علاوہ باقی ہیں یوں فیکون المراد من العام بعض ما یشملہ ظاہرہ بس عام سے مراد بعض وہ افراد ہیں کہ جن کو عام شامل تھا عبارت یوں پڑھتا ہے فیکون المراد من العام بعض ما یعنی بعض افراد یشملہ ظاہرہ ظاہرہ یہ یشملہ کا فاعل ہے ظاہرہ کی ضمیر جا رہی عام کے
عام جن افراد کو شامل تھا، جن افراد کو عام شامل تھا ان میں سے بعض مراد ہیں، یعنی عام شامل تھا 100 افراد کو، عام 100 کو شامل تھا، اور 100 میں سے کتنے مراد ہیں؟ مثلا 60 مراد ہیں۔ فوقع الکلام فی ان هذا الاستعمال هل هو على نحو المجاز او الحقیقت۔ فوقع الکلام یعنی وقع البحث، گفتگو یہاں پہ اس میں ہے کہ یہ جو استعمال ہے آیا یہ نحو مجاز ہے یا نحو حقیقت ہے۔ واختلف العلماء فی علی اقوال، یہ اختلاف چند اقوال پر مشتمل ہے جو کہ کثیر ہے۔ منها انہ مجاز مطلقا، پہلا قول یہ ہے کہ یہ استعمال مجازی ہے مطلقاً تفصیل کے مد مقابلے، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ یہ نظریہ ہے علماء قدما کا، اگر شیخ انصاری سے پہلے جو ہے نا وہ ان کا نظریہ تھا کہ یہاں پہ استعمال مجازی ہے، آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ قدما کا نظریہ ہے۔ ومنها انہ حقیقت مطلقاً، دوسرا نظریہ ہے کہ یہ استعمال حقیقی ہے مطلقاً، یہ متاخرین کا نظریہ ہے، مثلا جیسے صاحب کفایہ ہو گئے، کیا کہتے ہیں مرو مظفر ہے، باقی جو ہے علماء کا یہ نظریہ ہے۔ ومنها، دوسرا جو نظریہ ہے التفصیل بین المخصص بالمتصل و بین المخصص بالمنفصل، تفصیل کے ہم قائل ہیں۔ فإن كان تخصیص بالاول، اگر متصل کے ساتھ تخصیص ہے، فهو حقیقت، یہ جو ہے نا وہ استعمال حقیقی ہے۔ اگر مخصص متصل ہے تو پھر عام کا استعمال مخصص میں یہ حقیقی ہے۔ دون ما کان بثانی، ثانی یعنی اگر منفصل ہے تو پھر یہ استعمال حقیقی نہیں ہے۔ وکیل بالعکس، دوسرا جو اس کے اگر متصل ہو تو مجازی ہے، اگر منفصل ہو تو حقیقی ہے۔ 4 قول ہو گئے۔ والحق عندنا هو القول الثانی، مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو صحیح قول ہے وہ ثانی ہے، انہ حقیقت مطلقاً، یہ جو ہے نا وہ حقیقت ہے مطلقاً، یعنی چاہے مخصص متصل ہو چاہے منفصل ہو۔ الدلیل، یہ دیکھیں مصنف کا نظریہ ہو گیا۔ دلیل اس پر کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ دلیل اس پر یہ ہے جو لوگ مجاز کے قائل ہیں، چاہے مطلقاً مجاز کے قائل ہیں چاہے تفصیل میں مجاز کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، جو تفصیل میں حقیقت کے قائل ہیں ایک صورت میں، وہ تو ہمارے ساتھ ہو گئے نا، تو لہذا جو مطلقاً دونوں قسموں میں مجاز کے قائل ہیں یا تفصیل دے کے ایک قسم میں مجاز کے قائل ہیں، ہر 2 صورتوں میں یہ جو مجاز کے قائل ہیں مجاز کی طرف یہ کیوں گئے ہیں، کیوں، یعنی کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ استعمال مجازی ہے، منشأ قول بالمجاز کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں منشأ یہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ جو لفظ کل ہے، یہ کل کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ عموم کے لیے وضع ہوا ہے، ٹھیک، عموم کے لیے وضع ہوا ہے، عموم مدخول کے لیے۔ اور عموم مدخول مثلا اکرم کل العالم، اکرم کل عالم، یا اکرم العلماء، اور مفروض یہ ہے کہ علماء کے 100 فرد ہیں، دوبارہ آتے ہیں جی، یہ جو ادات عموم ہیں ان کو واضح نے کس کے لیے وضع کیا؟ ان کو واضح نے وضع کیا ہے کہ اپنے مدخول کے عموم پر دلالت کریں، اور اس کل کا مدخول کیا ہے یہاں پہ؟ علماء ہے، علماء کے کتنے افراد ہیں؟ 100 فرد ہیں، ٹھیک، بس اگر یہ اپنے اس مدخول کے 100 فرد میں استعمال ہو تو استعمال حقیقی ہے، اگر 60 میں استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس عموم میں استعمال نہیں ہوئے بلکہ چند میں استعمال ہوئے کہ جو موضوع نہیں ہے، تو لہذا یہ استعمال مجازی ہو گیا۔ مصنف کہتے ہیں ان کا منشأ یہ ہے۔ اس میں یہ کہہ سکتے 60 کے اعتبار سے حقیقی ہے، 40 کے اعتبار سے مجازی ہے۔ 40 میں تو استعمال ہی نہیں ہو رہا نا، 40 کو تو ہم نے نکال دیا نا، ہم ابھی کہہ رہے ہیں استعمال کا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اکرم العلماء، تو اب علماء کلمے کو ہم کس کے لیے یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں 60 کے لیے، وہ جو 40 ہے وہ تو چلے گئے، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے نا، ان میں استعمال ہی نہیں ہوا کہ وہ تو سال باب انتفاعل موضوع ہے، اس وجہ سے ہماری بحث جو ہے نا اس میں 60 والے میں ہے۔ مصنف کہتے ہیں حقیقت میں یہ شبہ جو ہے نا وہ ذرا اگر تھوڑا سا تأمل کریں تو یہ شبہ ان کا دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیسے؟ کہتے ہیں کہ ہم بھی مان رہے ہیں کہ یہ ادات عموم وضع ہوئے ہیں اپنے مدخول کی عمومیت کے لیے، صحیح ہے، ہم یہ مان رہے ہیں، لیکن اس نقطے کے ساتھ کہ جو مدخول جو اپنی عمومیت رکھتا ہے، جو اس کی عمومیت ہے اس کے اندر عموم ہوگا۔ منشا واضح ہو گیا، کیونکہ جب تک منشا واضح نہیں ہوگا تو جواب واضح نہیں ہوگا۔ مستشکل نے کہا تھا کہ دیکھیں کل کا گویا کہ دائرہ 100 فرد تھے، کل کے اندر جو عمومیت تھی 100 کی تھی،
کیوں؟ کیونکہ علماء کے جو ہے نا 100 فرد ہیں. اب کل استعمال ہو رہا ہے کس میں؟ 60 میں. تو کل کا دائرہ جو ہے وہ کم ہو گیا. ہماری بس ابھی کل میں آ رہی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ دیکھیں کل کو وضع کیا گیا، واضح نے وضع کیا ہے کہ یہ دلالت کرے گا اپنے مدخول کے عموم اور شمول پر. اس کا عموم اور شمول جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، اس کے عموم کو بیان کرے گا. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس کل کا عموم ایک لفظ ہوا کرتا ہے کہ جس میں 100 فرد ہیں، اور کبھی کبھی اس کا عموم جو ہے نا وہ 60 فرد ہوتے ہیں. اس 60 فرد کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی جو ہے نا کلام مرکب ہوتا ہے، اور بھی کبھی کبھی کلام جو ہے وہ بسیط ہوا کرتا ہے. اصل نقطہ یہ ہے کہ کل اپنے مدخول کی عمومیت، جو بھی عمومیت ہے اس عمومیت کو بیان کرے. اس کی عمومیت پھر چاہے جو بھی ہو، چاہے 60 ہو، چاہے 100 ہو، چاہے 50 ہو، جو بھی ہو عمومیت ہے. اب وہ عمومیت وہ کل کے حساب اس مدخول کے اعتبار سے ہے. مثال کے طور پہ مولا نے کہا کہ اکرم العالم، عالم کا دائرہ کتنا ہے؟ 100 کا. تو کل جو ہے نا وہ 100 کو ہی بیان کرے گا چونکہ مدخول اس کا عالم ہے. دوسری مرتبہ ہوتا ہے کہ اکرم العالم العادل. اب اس کا مدخول کیا ہے؟ عالم العادل. پہلے مدخول عالم تھا، اس کا دائرہ 100 تھا، تو عمومیت 100 کے حساب سے تھی. اب جو ہے مدخول کیا ہے اس کا؟ عالم العادل. یہ جو عالم العادل ہے یہ پورا مل کے ایک مدخول بن رہا ہے. کس کے لیے؟ کل کے لیے. کل کے لیے. اب یہ جو عالم العادل ہے اس کے جتنے بھی افراد ہیں کل کہے گا سب میں عموم ہے. تو کہتے ہیں یہ کل جو ہے نا اس سب کو ہی تو بیان کر رہا ہے. منتہا اس مدخول جو تھا اس کا دائرہ ہی اتنا تھا. جب دائرہ اتنا تھا تو کل بیچارہ اور کیا کرے گا؟ کل اپنی معنی یعنی عموم کو شامل ہے. کل کہتا ہے کہ اس عالم میرے مدخول کے جتنے بھی فرد ہیں وہ کتنے ہیں؟ 60 ہیں. تو لہذا یہاں پر جو ہے وہ عموم میں استعمال ہوا ہے. لہذا یہ استعمال حقیقی ہے. کیوں؟ استعمال حقیقی کا جو معیار تھا وہ یہاں پر موجود ہے. معیار کیا تھا؟ کہ اس کو اپنے موضوع لہ میں استعمال کیا جائے. یہاں پر معنی نوفی میں مدخول جو تھا، مدخول وہ 60 فرد والا تھا. مدخول 60 فرد والا ہے تو یہاں پہ ویسے ہی استعمال ہوا. منتہا اگلا شبہ آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو وہ عالم تھا اس کے 100 فرد تھے، وہ تو مجاز میں استعمال ہوا، ابھی تو وہ 60 میں استعمال ہوا نہیں ہوا. عالم کے تو 100 فرد تھے نا، عادل لگانے کی وجہ سے کتنے ہو گئے؟ 60 ہو گئے. تو اس کا مطلب چلے کل میں مجاز نہیں ہے، عالم میں تو مجاز ہے. کہتے ہیں اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں لیکن آج نہیں پہنچ پائیں گے. اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں. الدلیل ان منشأ توہم القول بالمجاز، کہتے ہیں کہ قول بالمجاز کا جو یہ توہم ہے اس کا منشأ ان ادات العموم لما كانت موضوعۃ، کیونکہ یہ عموم ادات عموم ان کو وضع کیا گیا ہے للدلالۃ علی سعۃ مدخولها. ان کا موضوع لہ یہ ہے کہ اپنے مدخول کی وسعت اور عمومیت کو بیان کریں. وعمومہ لجمیع افرادہ، اور اپنے مدخول کی عمومیت جو جمیع افراد کے حساب سے ہے اس پر دلالت کریں. فلا ارید منہ یعنی جی مدخول یا اگر اس کے مدخول سے، ٹھیک، اگر اس کے مدخول سے فلا ارید منہ بعضہ، اگر بعض مراد ہیں فقد استعملت فی غیر ما وضعت لہ، بس گویا کہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. استعملت کی ضمیر کہاں جا رہے گی؟ ادات کی طرف. یہ جو ادات ہیں گویا کہ ان کو استعمال کیا گیا ما وضعت لہ کے غیر میں. فیکون الاستعمال مجازا، اگر غیر ما وضع لہ ہو تو خواب استعمال مجازی ہوتا ہے. وہذا التوہم یدفع بادنی تعمل، مصنف کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر تعامل کرتے تو یہ جو ہے توہم ختم ہو سکتا تھا. کیوں؟ لأنہ فی التخصیص بالمتصل کقولک، مثلا تخصیص متصل میں آپ کہتے ہیں اکرم کل عالم الا الفاسقین لم تستعمل ادات العموم الا فی معناها. یہ ادات عموم اپنے معنی میں ہی استعمال ہوئے ہیں. وہ معنی کیا ہے؟ وہی شمول لجمیع افراد مدخولها. اس کا معنی اور موضوع یہ تھا کہ یہ ادات اپنے مدخول کے جمیع افراد کے اندر شمول کو بیان کریں گے. غایت الامر منتہا ان مدخولها تارتن یدل علیہ لفظ واحد، کبھی کبھی اس کے مدخول پر ایک ہی لفظ دلالت کرتا ہے، مثل اکرم کل عادل.
وَأُخْرَى يَدُلُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ فِي صُورَةِ التَّخْصِيص، تخصیص کی صورت میں وہ جو مدخول ہے وہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ سے زیادہ ہیں. فَيَكُونُ تخصیص معنی ہو، تخصیص کا مطلب ہے کہ ان مدخول کل لیس ما یصدق علیہ لفظ عالم، مثلا کہ اس کا جو مدخول صرف اور صرف وہ نہیں ہے کہ جس پر لفظ عالم شامل ہے، وہ افراد کے جو عالم کا لباس جس میں ہے وہ نہیں ہے، بل هو خصوص العالم خصوص عالم العادل فی المثال، مدخول صرف عالم نہیں ہے بلکہ عالم العادل ہے. اگر عالم العادل ہے تو دائرہ اس کا اسی حساب سے ہوگا. وَأَمَّا كُلْ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مَا لَهَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْعُمُومِ وَالشُّمُولِ، تو لہذا کل جو ہے اپنے اسی معنی اور دلالت پر کہ جو اس کی عموم اور شمول پر تھی اس پر باقی ہے. لِأَنَّهَا تَدُلُّ حِينَئِذٍ عَلَى الشُّمُولِ، کیونکہ یہ دلالت کر رہا ہے ایسے شمول پر لِكُلِّ عَادِلٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، کل کا مراد تھا کہ سب، اور یہاں پر بھی جو ہے نا وہ سب منتہا سب عادل جو ہے وہ. وَلِذَا لَا تَصِحُ أَن يُوضَعَ مَكَانُهَا كَلِمَةُ بَعْضٍ فَلَا يَسْتَقِيمُ الْمَعْنَى لَوْ قُلْتَ، یہاں پہ گویا کہ دلیل کہیں یا اس کا مؤید کہیں. بعض حضرات نے اس کو جو ہے بے عنوان دلیل پیش کیا ہے. بھئی کیا دلیل ہے؟ یہ تو آپ نے ان کا توہم باطل کیا. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے، یہاں پر لفظ کل اپنے معنی موضوع لہ میں یعنی شمول میں استعمال ہوا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کل یہاں پہ بعض میں استعمال ہوا ہے، عموم میں استعمال نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم کل کو ہٹا کے مثلا اکرم بعض العلماء الا الفاسقین یہ رکھنا صحیح ہوتا اگر کل بعض کے معنی میں ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. کہ اس کا مطلب ہے کہ چونکہ بعض یعنی عمومیت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کل اپنی عمومیت پر استعمال ہوا ہے. وَلِذَا لَا يَصِحُ أَن يُوضَعَ مَكَانَهَا كَلِمَةُ بَعْضٍ، اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ اس ادات عموم کی جگہ پر یعنی کل کی جگہ پر کلمہ بعض کو رکھا جائے. فلا یستقیم المعنی، پھر معنی درست نہیں ہوگا. لو قلت اکرم بعض العلماء الا الفاسقین والا لما صح الاستثناء والا لصح الاستثناء. عبارت میں تھوڑی سی فنی جو ہے نا وہ ایک تکلف ہے، اس وجہ سے لما صح، اگر یوں کہتے ہیں کہ یہ اگر بعض کو اس کل کی جگہ پر بعض کو رکھنا صحیح ہوتا تو استثناء صحیح ہوتا، یوں اصل میں ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب استثناء صحیح نہیں ہے تو معنی میں ذرا تھوڑی سی گڑبڑ ہے، یعنی مراد مصنف کی وہی ہے. تو لہذا اگر آپ بعض کو رکھیں گے تو پھر استثناء صحیح نہیں بنے گا، یعنی اگر آپ بعض کو رکھیں گے، اصل مراد یوں ہے. دیکھیں عبارت کو، وَإِلَّا لَمَا صَحَّ الْإِسْتِثْنَاءُ یعنی فَلَا يَسْتَقِيمُ الْمَعنَى، معنی صحیح نہیں ہے. اس کے الا کیا بنے گا؟ وَإِذَا يَسْتَقِمْ، اگر معنی صحیح بنے تو صح الاستثناء یوں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ لما جو ہے نا الا کہ لما کو زائدہ معنی کچھ اور معنی پھر عبارت جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. کمال الا کو اوپر سے استثناء کرے نا کہ یعنی لفظ بعض کو ادات کی جگہ پہ رکھنا اگر صحیح ہوتا تو پھر استثناء صحیح نہ ہوتا، کیونکہ جب ہم بعض رکھیں گے تو استثناء ہم بعض سے کیا کریں گے، یہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں پھر وہ دور ہو جاتا ہے. ایک بات وہ پہلے والے میں بھی تو لا ہے نا، مسئلہ یہ ہے وہاں بھی تو استثناء سے نہیں لا یسی ہو، اگر یسی ہوتا تو پھر بعد والوں کو استثناء کرتے ہیں. بہرحال واضح ہے کہ عبارت میں یہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑی پیچیدگی ہے جو ہے نا اس کا مطلب واضح ہے. کما لا یستقیم لو قلت اکرم بعض العلماء العدول، پہلے جو ہے نا آپ مستثنیٰ کو لے کے اور پھر استثناء کریں تو بھی استثناء صحیح نہیں ہے. یہاں پر جو ہے ایک عام کو لے کے پھر اس کی جو ہے صفت بیان کریں، نعت بیان کریں، تب بھی صحیح نہیں ہوتا ہے. کیسے کہیں کہ اکرم بعض العلماء العدول، بعض علماء عدول کا آپ اکرام کریں. اس کا مطلب کیا تھا کہ علماء عدول سارے نہیں، ہم کہنا چاہتے تھے کہ عدول جتنے ہیں ان کا اکرام کریں، لیکن اگر کل میں بعض رکھیں تو معنی غلط ہو جاتا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى تَحْدِيدِ الْمَوْضُوعِ، یہ جو ہے موضوع کی حد بندی کو بیان نہیں کرتا. کما لو کانت کل، اگر ہم کل کہتے ہیں استثناء کہتے ہیں موجودین، اگر یعنی کل اور استثناء لگا کے ہم جو معنی بیان کر رہے تھے جس طرح صحیح ہوتا، بعض کے حساب سے یہ صحیح نہیں ہوتا. والحاصل ان لفظ کل وسائر ادوات العموم فی مورد تخصیص لم تستعمل الا فی معناها وهو شمول. یہاں پہ جو اپنے معنی موضوع میں استعمال ہو اور معنی موضوع کیا ہے؟ شمول ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.